الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر المعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ مہدویت کے موضوع پہ احادیث کا مطالعہ کتاب الکافی شیخ محمد بن یعقوب کلینی نے جو جمع کی اس سے کر رہے تھے۔ آپ کی خدمت میں کتاب الحجت میں باب فی الغیبہ حدیث نمبر 7 ذکر کی جا رہی تھی کہ اس کا ہم نے آدھا حصہ مطالعہ کیا کہ یہ حدیث اسبغ بن نباتہ سے منقول روایت ہے اور اس روایت کے کئی طرق ہیں، وہ طرق بھی ہم نے کمال الدین میں اور اس طرح دیگر کتب میں اس کو مشاہدہ کیے۔ اسبغ بن نباتہ فرماتے ہیں کہ میں خدمت امیر المومنین علیہ السلام میں حاضر ہوا اور انہیں حالت تفکر میں دیکھا کہ وہ فکر کرتے ہوئے زمین پر اپنے ہاتھوں سے یا کسی شے سے لکیریں بنا رہے تھے، یا جس طرح سوچتے ہوئے ایک بندہ حرکت دیتا ہے اپنے ہاتھوں کو۔ تو میں نے کہا یا امیر المومنین، آپ غور و فکر کی حالت میں مجھے دکھائی دے رہے ہیں کہ آپ کو اس زمین میں کوئی رغبت ہے یا کسی اور مسئلے پہ غور فرما رہے ہیں۔ امام نے فرمایا واللہ ما رغبت فیہا ولا فی الدنیا یوما قط، کہ نہ میں اس دنیا میں کبھی رغبت اختیار کی ہے اور نہ اس دنیا کے بارے میں مجھے کسی قسم کی کوئی دلچسپی ہے، اور ایک دن کے لیے بھی میں نے کبھی رغبت اختیار نہیں کی۔ ولیکنی فکرت فی مولود، میں اس مولود کے بارے میں غور و فکر کر رہا ہوں، یکون من ظہری الحادی عشر من ولدی، میری اولاد میں سے جو 11واں ہوگا، میں اس بچے کے بارے میں سوچ رہا ہوں، غور کر رہا ہوں۔ هو المہدی الذی یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت جورا وظلما۔ پھر مہدی علیہ السلام سے تعارف، اس بچے کا تعارف کس سے کرایا؟ مہدویت سے تعارف کرایا۔ یہ بہت ہمارے لیے اہمیت کا حامل نقطہ ہے کہ امام علی علیہ السلام نے اس بچے کا مولود کا تعارف کس سے کرایا؟ مہدویت سے کرایا۔ امام زمان علیہ السلام کے کئی القاب ہیں، آپ جانتے ہیں، ان کا نام نبی صلی اللہ علیہ وسلم والا نام ہے، مہدی نام نہیں ہے۔ یہ ذہن نشین ہونا چاہیے کہ مہدی نام نہیں ہے، ان کا نام کیا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام تھا، اور کنیت کیا ہے؟ وہی ابو القاسم، جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کنیت تھی۔ ابا صالح بھی وارد ہوئی ہے، ابو القاسم معروف ترین کنیت ہے، لیکن القاب بہت سارے ہیں، منتظر ہے، منتقم ہے، المہدی، الہادی، اس طرح مختلف ہیں۔ ان تمام کے تمام ناموں میں سے آپ غور کریں کہ ایک لقب سے تعارف امام علی علیہ السلام کرا رہے ہیں۔ پہلے کہا مولودن، کہ ایک بچہ کہ جو میری اولاد سے 11واں ہوگا امام، پھر اس کا تعارف کس سے کرایا؟ المہدی الذی یملأ الارض عدلا وقسطا کما ملئت جورا وظلما۔ اس کے بعد بیان فرمایا تکون لہ غیبت و حیرت، ان کے لیے ایک غیبت ہے اور ایک حیرت ہے۔ آیا غیبت اور حیرت ظہور سے پہلے دو الگ الگ چیزیں ہیں یا ایک ہی چیز ہے؟ اس کے بارے میں ہم پڑھ چکے، اور ہمارے پاس جو مختلف شروحات کے ذیل میں مطلب آیا تھا وہ بھی یہی آیا کہ غیبت اور حیرت دو الگ چیزیں ہیں، لیکن یعنی غیبت عموم رکھتی ہے اور حیرت خصوص کی مالک ہے۔ صحیح ہے؟ غیبت اور حیرت اس طور پہ دو الگ، یعنی ابھی تک ہم لوگوں نے سنا ہے کہ فقط غیبت ہی ہوگی، لیکن ایک زمانہ حیرت بھی ہے امام مہدی علیہ السلام کے لیے۔ یہ روایت ہمیں کیا بتا رہی ہے؟ ایک زمانہ حیرت ہے۔ اس کو اگر ہم منطقی اصطلاح میں بیان کرنا چاہیں تو نسبت دے سکتے ہیں کہ عموم خصوص مطلق کی نسبت ہے۔ غیبت دونوں مرحلوں کو شامل ہے، حیرت میں بھی تب غیبت ہے اور بعد از حیرت بھی، لیکن حیرت تمام کے تمام مرحلوں کو غیبت کے شامل نہیں ہے۔ علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح کرتے ہوئے الکافی کی شرح مرآت العقول معروف شرح ہے اور بہترین شروحات میں سے، انہوں نے دیکھیں کیا لکھا ہے۔ وہ یہ لکھتے ہیں لہو حیرت لعل المراد بہا التحیر فی المساکن وانہ کل زمان فی بلدۃ وناحیۃ، کہتے ہیں یہ بھی ایک احتمال ہو سکتا ہے کہ غیبت اور حیرت میں فرق نہ ہو،
حیرت سے مطلب یہ ہو کہ وہ ایک جگہ نہیں رہیں گے، کبھی ایک علاقے میں ہیں، کبھی دوسرے علاقے میں ہیں، ادھر سے پھر کسی اور ملک میں چلے گئے۔ یضل فیہا ای فی الغیبت والحیرت، کہ اس غیبت اور حیرت دونوں میں، اس احتمال کے مطابق غیبت اور حیرت میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ احتمال بھی دیا گیا ہے، اور وہ احتمال کیا ہے کہ نہیں، ممکن ہے کہ حیرت ابتدائی دور میں ہو اور بعد میں کیا ہو، غیبت فقط تنہا رہ گئی ہو، یعنی 260 ہجری میں امام زمان علیہ السلام کے غیبت کا دور ہے، اور 260 ہجری کے بعد امام مہدی علیہ السلام کے 260 ہجری سے غیبت کا دور شروع ہوتا ہے۔ اب جب کہ آغاز ہو رہا ہے غیبت کا، تو یقیناً اس دور میں جو عالم اسلام ہے اور امت میں بالخصوص امام مہدی علیہ السلام کے پیروکار اتباع کرنے والے شیعہ موجود ہیں، ان کے لیے حیرت ضرور ہوگی اتنی طویل غیبت، لہذا حیرت کہتے ہیں شک کے عالم کو۔ اس لیے سوال پایا جاتا تھا اس وقت عالم تشیع میں، کیوں یہ غیبت ہے؟ جیسے آج بھی یہی بڑا سوال ابھرتا ہے، یہ غیبت کیوں ہے، اس کے فوائد کیا ہیں، اس کے اسباب کیا ہیں؟ تو اس دور میں شدت کے ساتھ یہ سوال اٹھایا جاتا تھا، اس لیے یہ جو سوال کا اٹھایا جانا ہے اس کو کہتے ہیں حیرت۔ لہذا زمانہ گزرتا گیا، اور اس زمانے میں جب امت اس کی عادی ہوگی تو تب غیبت کبریٰ شروع ہوئی۔ اس لیے ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ غیبت صغریٰ کا جو دور ہے وہ دور حیرت، یا اس سے کچھ آگے کا دور دور حیرت سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، کہ عالم تشیع میں اس وقت زیادہ تر سوال کیا تھے، اس غیبت کی وجہ کیا ہے، کیوں غیبت ہوئی، اس سے پہلے حجج الہیہ کو غیبت، انبیاء اور رسول میں غیبت کے موارد پائے جاتے ہیں یا نہیں پائے جاتے، اس طرح کے سوال ہوا کرتے تھے۔ یہی وجہ کہ اس وقت جو امام مہدی علیہ السلام کے عنوان سے کتابیں لکھی گئیں، جیسے آج کے دور میں ایک سوال عموماً اٹھاتے ہیں، طول عمر، اتنی طویل عمر کیسے ہو سکتی ہے امام مہدی علیہ السلام کی؟ مثلا شہید باقر صدر نے بھی اس کے اوپر گفتگو کی، بقیہ کتب میں بھی دیکھیں طول عمر کے اوپر زیادہ گفتگو کی ہوگی، کیونکہ مبتلا بے مسئلہ ہے۔ اس دور میں جو زیادہ مبتلا بے مسئلہ یہ تھا کہ غیبت کیسے حاصل ہوگی، اور وہ بھی 5 سال کی عمر میں، وہ وظائف امامت کیسے انجام دیں گے، لوگوں میں ہیں یا لوگوں میں نہیں ہیں، اس طرح کی شکوک و شبہات پائے جاتے تھے عالم تشیع میں۔ ان شکوک و شبہات سے مراد یہ نہیں ہے کہ لوگوں کا اعتقاد نہیں تھا، اعتقاد تو تھا، لیکن ان کے اندر حیرت ایک پائی جاتی تھی، یہ کیسے رونما غیبت ہوئی ہے۔ اب اس غیبت کے دور میں جو کتابیں لکھی گئیں، کیونکہ مبتلا بے مسئلہ تھا اس وقت عالم تشیع میں، اس لیے کتابیں لکھی گئی، تو پہلی کتاب جو ہمیں ملتی ہے شیخ محمد بن یعقوب کلینی، یعنی غیبت صغریٰ میں جو کتاب ہم تک پہنچی بھی ہے، کیونکہ بہت ساری کتابیں تو پہنچی نہیں ہم تک، جو کتابیں پہنچی ہیں ان میں بھی آپ دیکھیں سب کا موضوع ایک ہی ہے۔ علی بن بابویہ جو شیخ صدوق رحمۃ اللہ علیہ کے والد ہیں، ان کی کتاب ہے الامامہ والبصیرہ من الحیرہ، الامامہ والبصیرہ من الحیرہ، وہ بھی اسی موضوع پہ، حیرت اور غیبت کے موضوع پہ۔ پھر غیبت نعمانی آتی، محمد بن ابراہیم نعمانی، وہ بھی غیبت کے موضوع پہ ہے۔ کمال الدین کا اصل حصہ اور ابتدائی گفتگو وہ بھی غیبت کے موضوع کے اوپر ہی ہے۔ شیخ طوسی نے کتاب لکھی، وہ بھی غیبت شیخ طوسی کے عنوان سے معروف ہوئی۔ شیخ مفید رحمۃ اللہ علیہ نے رسالے لکھے، 4 رسالات فی الغیبہ، 4 چھوٹے چھوٹے رسالے لکھے۔ شریف مرتضیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب المقنع لکھی، المقنع فی الغیبہ، وہ بھی غیبت کے موضوع پہ، اور ان 2 کتابوں میں کلامی انداز میں عقلی دلائل غیبت کے اوپر انہوں نے دیے۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ مبتلا بے مسئلہ کیا تھا؟ غیبت، اس لیے غیبت کے اوپر کتابیں مسلسل لکھی جا رہی ہیں۔ دیگر کتابیں بھی ہیں جو ہم تک پہنچی نہیں ہیں، بعض پہنچی ہیں لیکن وہ ابواب کی صورت میں کتب میں موجود ہیں۔ یہاں تک ہماری گفتگو تمام ہوئی کہ اگر حیرت اور غیبت کو ایک مان لیں تب بھی عیب نہیں ہے، کیونکہ جب بھی غیبت ہوگی تو حیرت اس معنی میں ہے کہ وہ ایک جگہ پہ نہیں رہتے، اس کے بعد دوسرے علاقے یا ملک میں امام زمان علیہ السلام منتقل ہو جاتے ہیں، پھر تیسرے ملک میں، یا اس طرح، یعنی ایک جگہ مسکن ان کا نہیں ہے۔ اس سے یہ نظریہ بھی باطل ہو جاتا ہے جو ہمارے ہاں آج کے دور میں پروپیگنڈا کر کے پھیلایا گیا، جزیرہ برمودا ٹرائی اینگل ایک تھا اور اس میں امام زمان علیہ السلام ہے۔ اب تو بہرحال اس کی سائنسی توجیحات بھی آ گئی کہ وہ ایک مقام ہے کہ اس جگہ پہ مختلف جزیرے ہیں، ایک پٹی ہے اس پہ مختلف قسم کے جزیرے ہیں، اس جزیرے میں اس طرح سے کشش ثقل
وہاں پہ پیدا ہوتی تھی کہ وہ آسمان پہ اڑتے ہوئے جہاز کو بھی نیچے ڈبو دیتی تھی. یعنی ادھر بہت تیزی سے کوئی جہاز نکل جائے تو نکل جائے، کوئی بحری بیڑا اس کے دائرے میں آ جائے تو وہ اسے ڈبو دیتی تھی. کتنے بحری بیڑے اس کے اندر ڈوب گئے، کتنے اڑنے والے جہاز ہیں عام وہ ڈوب گئے، بندہ ادھر سے واپس نہیں آتا تھا، جو واپس آیا تو وہ بڑی دہشت کے ساتھ واپس آتا تھا. اس کے اوپر یہ پروپیگنڈا کر دیا گیا کہ امام مہدی علیہ السلام جزیرہ برمودا میں زندگی بسر کرتے ہیں، جو بھی آتا ہے وہ مارا جاتا ہے. اور ایک داستان ہمارے ہاں جزیرہ خضرہ کے عنوان سے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کے دور میں ہوئی، معروف ہوئی. جزیرہ خضرہ ایک بڑا خوبصورت جزیرہ ہے جس میں امام مہدی علیہ السلام اپنے اعوان و انصار کے ساتھ رہتے ہیں. جزیرہ خضرہ، اس روایت کے ذریعے سے یہ دونوں نظریات باطل ہو جاتے ہیں اگر حیرت کا یہ معنی کیا جائے. اگرچہ وہ جو پچھلی حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ وہ اور صحیح سند روایت بھی ہے کہ موسم حج پہ تشریف لے جاتے ہیں امام مہدی علیہ السلام، اس سے بھی پتہ لگ جاتا ہے کہ ان جزیروں میں نہیں مقید. یعنی یہ والی باتیں پروپیگنڈا ہیں اور باطل ہیں کہ کسی غار میں چھپے ہوئے ہیں. کسی شیعہ کا کبھی کسی دور میں یہ عقیدہ نہیں رہا. اگر کوئی ایکا دکا ایسی کوئی چیز بھی وارد ہوئی ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، جو اس کے مقابلے میں تواتر کے ساتھ آنے والی احادیث ہیں کتب تشیع میں یا صحیح سند خبر احاد موجود ہیں. نمبر 2، کسی جزیرے میں امام مہدی علیہ السلام مقید نہیں ہے، نہ جزیرہ ٹرائی اینگل میں ہیں، جزیرہ برمودا جسے کہتے ہیں، برمودا ٹرائی اینگل کہ وہ تکون سی جزیروں کی ایک بنتی ہے، اور نہ جزیرہ خضرہ میں رہتے ہیں. ہماری لائبریری میں کتاب بھی موجود ہے جزیرہ خضرہ ایک واقعیت رکھتی ہے، یہ اسطورہ ایک کہانی ہے فقط. اس لیے اس کو آپ لوگ خود مطالعہ کریں کہ یہ پروپیگنڈا اچھا خاصا پھیلا ہوا تھا، وہ پھر آہستہ آہستہ بھی کم ہو گیا کیونکہ امام مہدی علیہ السلام کے حوالے سے گروہ در گروہ نکلتے رہتے ہیں. جیسے پاکستان میں ایک گروہ جمن شاہ کے نام سے نکلا، تو بعد میں پیدر پہ باپ بیٹے کی کیونکہ وفات ہو گئی تو وہ پورا کا پورا گروہ بیٹھ گیا، اور اس گروہ کے بہت زیادہ مضرات معاشرے کے اوپر تھے، بہت خطرناک اثرات، اور ان کے اس گروہ سے بہت سارے علماء بھی متاثر ہو گئے. وہ اپنے آپ کو عرفا اور اہل سیر و سلوک بتاتے، پاک چیزیں کھاتے اور پاک چیزیں خود ہی اگاتے اور اس طرح کی رعایت حلال حرام کی کرتے. صبح سے شام تک دعائے ندبہ، دعائے عہد، ساری دعائیں پڑھاتے، تو رات کو تو کوئی نہ کوئی تصویر ذہن میں بن ہی جانی ہے. وہ کہتے ہیں خواب میں امام مہدی علیہ السلام پھر ملاقات کریں گے. تو جو اتنا صبح سے رات تک ایک ہی چیز پڑھتا رہے، اسے رلاتے دھلاتے بھی رہیں، تو رات کو ممکن ہے کہ کوئی انسانی ذہن جب جاگتے ہوئے عکس بنا سکتا ہے تو سوتے ہوئے نہیں بنا سکتا. انشاءاللہ یہ بحث کریں گے. رؤیہ صادقہ ہیں، اس کا بھی انکار نہیں ہے، لیکن اس طرح نہیں ہے کہ ہمارا ذہن جو تصویر کشی کرے اسے امام مہدی علیہ السلام نام دے دیا جائے. یہ بات بھی باطل ہے. بلکہ اب تو بعض لوگ سوال کرتے ہیں کہ انہوں نے پتہ نہیں بہت عجیب و غریب حالت میں دیکھا امام کو، وہ بیان یعنی وہ ایسی حالت ہے کہ میرے لیے قابل بیان نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ تمہارے اپنے نفس کی کہانی ہے کہ آپ سوشل میڈیا کا استعمال کم کیا کریں اور فلمیں وغیرہ کم دیکھا کریں. اس نے یہ بات تسلیم کی. لازمی آتا ہے وہ اندر سے عقیدت بھی بڑی رکھتا ہے اور اس طرح کی فضول چیزیں بھی دیکھ رہا ہے، تو اس کے ذہن میں کوئی اس طرح کا شائبہ بن گیا، ذہن نے بنا کے دے دیا، تو اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بھائی. وہ شیطانی ایک عمل ہے یا نفسانی ایک عمل ہے. اس لیے ان نفسیاتی امور کا انسان اپنی زندگی میں خود خیال رکھے. امام مہدی علیہ السلام ذہنی تخیلات سے نہیں پہچانے جائیں گے، ان کی معرفت حقیقی حاصل کی جائے گی تو پہچانے جائیں گے. نہ اس طرح سے ہے کہ ہم اپنے طرف سے خود ٹوٹ کے کوئی ایجاد کر لیں اور خود سے کوئی ریاضت ایجاد کر لیں اور ریاضتوں کے نتیجے میں جو نفس کے اندر ابھرے وہ امام مہدی علیہ السلام کے لیے قرار پا جائے. اس لیے امام مہدی علیہ السلام سے تعلق معرفت جوڑنا ضروری ہے، وإلا انسان گمراہ ہو جائے گا. تو یہ ہمارے پاس مسائل ہے. اور ہوتے ہیں عوام میں بہت زیادہ ایسے کچے ذہن ہوتے ہیں، خواص میں بھی ہوتے ہیں، صرف عوام کی بات نہیں، کہ جو علماء ان جمن شاہ کے ساتھ منسلک ہوئے، بعض نے تو علماء نے کتابیں بھی لکھنا شروع کر دیں. یہ تو عنایت خدا ہوئی کہ بڑے بڑے ہمارے تنظیموں کے دیندار تنظیموں کے بندے اس میں چلے جانے لگے. تو یہ اس سے اندازہ لگا لیں جو گروہ علماء کو کھینچ لے، معروف علماء کو کھینچ لے، تنظیمی صدروں کو کھینچ لے، انجمنوں کے صدروں کو کھینچ لے،
اس گروہ کی عام بندگی پر کتنی گرفت آہستہ آہستہ مضبوط ہو جائے گی۔ اس لیے یہ عدم معرفت یہ نتائج دیتی ہے۔ اس لیے جزیرہ برمودا، جزیرہ ٹرائی اینگل، کہیں پہ بھی امام زمانہ علیہ السلام نہیں ہیں، بلکہ مختلف جگہوں پر وہ زندگی بسر کرتے ہیں۔ آئیں آگے ہم دیکھتے ہیں۔ اس کے بعد روایت کے کلمات ہیں، یضل فیہا اقوام ویہتدی فیہا آخرون۔ یہاں پر اگر ہم غیبت اور حیرت میں فرق نہیں کرتے تو دونوں کی طرف، کیونکہ مترادف ہے، ایک ہی ضمیر پلٹائی جا سکتی ہے اور اس میں کوئی عیب اور حرج بھی نہیں ہے۔ اور اگر ہم جدا جدا کریں تو ہم یہ کہیں گے کہ حیرت کا زمانہ تو ختم ہونا تھا، لیکن اس کے بعد غیبت کا جو دور ہے اس دور میں ایک بڑی تعداد گمراہ ہو جائے گی۔ یہی اس میں نہیں بیان کیا گیا کہ فقط اور فقط جو امام مہدی علیہ السلام کے پیرو نہیں ہیں یا جو ان کے معتقد نہیں ہیں وہ گمراہ ہوں گے۔ گمراہ کوئی بھی ہو سکتا ہے، اس لیے یہاں پہ مطلقاً یہ بیان کیا گیا یضل فیہا اقوام۔ ان اقوام کا تعلق کس سے ہے؟ یقیناً جس نے مہدویت کا انکار کیا وہ تو گمراہ ہے ہی ہے۔ اہل سنت بھی مہدویت امام مہدی علیہ السلام کا انکار نہیں کرتے، قائل ہیں۔ خصوصیات مہدوی میں فرق ہے کہ شیعہ جو خصوصیات بتاتے ہیں وہ خصوصیات اہل سنت ان میں سے بہت ساری خصوصیات کے قائل نہیں ہیں، اور اہل سنت جو بعض خصوصیات بتاتے ہیں وہ ہم ان خصوصیات کے قائل نہیں ہیں۔ جیسے اہل سنت کہتے ہیں ان کے والد کا نام عبداللہ ہے، جبکہ مکتب اہل بیت علیہ السلام اس بات کے معتقد ہیں متواتر روایات کی وجہ سے، نہ کہ خبر واحد، متواتر روایات کی وجہ سے اس بات کے معتقد ہیں کہ ان کے والد امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں۔ لہذا آپ نے ملاحظہ کیا کہ یضل فیہا اقوام، ادھر تین الفاظ ہیں۔ ایک ہے یضل، یضل ہدایت کے مقابل ہے۔ اگر ایک انسان ہدایت یافتہ نہیں ہے حتماً و حتماً گمراہ ہے، درمیان میں واسطہ نہیں ہے۔ میں ہدایت یافتہ بھی اپنے آپ کو نہیں کہتا، گمراہ بھی نہیں کہتا، پھر کہ پکا ہی گمراہ ہے۔ یہ جو ہدایت یافتہ نہیں ہے وہ حتماً و حتماً گمراہی کے اوپر آ جاتا ہے۔ اگر ایک بندہ کہے کہ میں ہدایت یافتہ بھی نہیں اپنے آپ کو کہتا، لیکن میں یہ بھی نہیں کہتا میں گمراہ ہوں، تو درمیانی کوئی صورت وجود نہیں رکھتی۔ خود ایک بڑا اہم مطلب ہے، اور کیونکہ وہ فلسفی مطلب ہے ادھر ہم اسے ڈسکس زیادہ نہیں کر سکتے۔ انسان ہمیشہ حالت ارتقاء میں ہے، کوئی ایک لحظہ اور کوئی ایک سیکنڈ نہیں ہے کہ جب وہ حالت ارتقاء ترقی نہیں کر رہا، بڑھ رہا ہے، انسان بڑھ رہا ہے۔ انسانی جسم اور انسانی روح کیا ہے؟ وہ بڑھ رہی ہے، تکامل کی طرف جا رہی ہے، ارتقاء کی طرف جا رہی ہے۔ یہ بات عموماً انسان ویسے نظر انداز کر دیتا ہے، اور یہ بہت اہمیت کی حامل ہے، کیونکہ جسے سمجھ آ جائے وہ سنجیدہ زندگی اس کی ہو جاتی ہے۔ انسان مسلسل کیا کر رہا ہے؟ بڑھ رہا ہے۔ یا کمال اس کا ہدایت کی طرف ہے یا کمال اس کا گمراہی کی طرف ہے، دونوں میں سے ایک طرف ہوگا، دونوں طرف نہیں ہو سکتے اس کے۔ اس لیے یہ بات ہمیں سمجھ آئی یضل فیہا اقوام، کہ گمراہ اگر ہے تو ہدایت یافتہ نہیں ہے، ہدایت یافتہ ہے تو پھر گمراہ نہیں۔ ادھر بیان کیا جا رہا ہے وہ گمراہ ہو جائے گا، فیہا یعنی غیبت میں، غیبت میں، یا غیبت اور حیرت دونوں بھی لے سکتے ہیں، دونوں میں کو بھی یہ شامل ہو سکتی ہے، کوئی عیب اور حرج نہیں ہے۔ آپ غیبت اور حیرت دونوں کی طرف پلٹا دیں تب بھی ٹھیک ہے، اور اگر غیبت کی طرف پلٹاتے اور حیرت کو جدا کرتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، کیونکہ جو مورد حیرت تھا اس وقت زمانہ بہت تنگ تھا اور آہستہ آہستہ تشیع کو پھیلنے میں وقت لگا، اس لیے یہ بھی شرح کر سکتے ہیں اور آپ تجزیہ تحلیل کر سکتے ہیں۔ کوئی بڑا فرق سامنے نہیں آتا اگر کوئی غیبت اور حیرت کو جدا مان لے اور حیرت کو غیبت سے اس طور پہ جدا کرے کہ ایک وقت شک کا سوال، یعنی سوال معاشرے میں زیادہ عام تھا، اس بات کا قائل ہو جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا۔ لیکن یہ بات ادھر روایت بیان کر رہی ہے کہ حتماً گمراہ ہوں گے افراد۔ اس سے ایک اور مبنی بھی ثابت ہوتا ہے۔ ایک تو میں نے آپ کی خدمت میں مبنی بیان کیا کہ حالت رشد میں ہے، یہ رشد کبھی نہیں ختم ہوتا، یہ ذہن نشین کر لیں۔ یہ مطلب انشاءاللہ تعالی اس آیت میں بھی آ رہا ہے جو ہم سورہ یونس کی پڑھ رہے ہیں کہ الذین حقت علیہم کلمات ربک، صحیح ہے، لا یؤمنون۔ تو اس آیت میں انشاءاللہ پڑھیں گے
کہ آدم علیہ السلام سے جب سلسلہ شروع ہوا تب بھی بعض لوگ ایسے تھے جن کے اوپر عذاب یا جن کی گمراہی کا قرار دیا جا چکا تھا۔ تو یہ بات ہے کہ بعض ہیں کہ جو بڑھ رہے ہیں۔ اب سوال بہت سارے پیدا ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں کہ کوئی سوال نہ پیدا ہو اس مورد میں۔ جبر کے حوالے سے سوال پیدا ہوتے ہیں، آزمائش کے حوالے سے، ابھی کوئی عمل انجام نہیں دیا اس حوالے سے سوالات بہت پیدا ہوتے ہیں۔ وہ سوالات اپنے مرحلے میں ہی جب ڈسکس کریں گے تو آہستہ آہستہ وہ حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن ایک میں آپ کی خدمت میں بیان کر رہا ہوں، یضل فیہا اقوام، اقوام اس میں گمراہ ہو جائیں گی۔ قوم کہتے ہیں ایک بڑے گروہ کو، وہ قوم مسلم ہے، وہ قوم شیعہ ہے، وہ قوم کوئی اور ہے، عیسائی ہیں، یہودی ہیں، نہیں، اقوام ادھر لفظ آیا ہے، کوئی مختص تو نہیں کیا۔ بس جب مختص نہیں کیا کسی قوم کے تو پہلا اطلاق اس اقوام کا اس شخص کے اوپر یا اس گروہ پہ ہوتا ہے جو مہدویت کا قائل اصلاً نہیں ہے، اس کے اوپر حتماً ہوتا یا نہیں ہوتا۔ اس لیے شارحین نے اس ذیل میں لکھا کہ اقوام سے مراد پہلا وہ گروہ، سب سے پہلا وہ مصداق بنتے ہیں۔ اقوام سے مراد جو گمراہ ہوں گے جو مہدویت کا انکار کرتے ہیں، منکر ہیں مہدویت کے۔ اس کے بعد یہ شامل ہو جاتا ہے ان افراد کو کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے کبھی پیروکار رہے ہوں اور بعد میں ان کے دشمن بن جائیں، بعد میں ان کی راہ سے ہٹ جائیں، یہ سب گمراہ افراد کہلائیں گے۔ یہاں پہ گمراہی کا ایک معنی ہمارے سامنے آیا کہ رشد، حالت رشد میں ہے، یہ کائنات میں حرکت ختم نہیں ہوتی۔ نظریہ تحرک یا نظریہ حرکت بہت اہمیت کا حامل نظریہ ہے، سائنسی اعتبار سے بھی حامل ہے، لیکن سائنس پھر اجسام میں، جسموں میں حرکت کو مطالعہ کرتی ہے، لیکن دین آ کے وہ وسیع پیمانے پہ مطالعہ کرتا ہے، وہ جواہر میں بھی حرکت کو مطالعہ کرے گا، اعراض میں بھی کرے گا، علمی اصطلاحات ہیں یہ، یا اس طرح سے دیگر جگہوں پہ بھی دین آ کے مطالعہ کرتا ہے۔ انسانی نفس بھی اسی طرح ہے، جسم تو ہے ہی ہے، میڈیکل بتاتی ہے جس دن ہمارا جسم حرکت سے رک گیا اس حصے کی موت شروع ہو جائے گی۔ جو رشد سے ہمارے جسم کا جو حصہ بھی رشد کرنے سے رک گیا اس کی کیا ہو جائے گی؟ موت شروع ہو جائے گی۔ یہاں تک کہ جسم میں آپ دیکھتے ہیں کہ جیسے انسان کی عمر بڑھتی جاتی ہے یہ چھوٹے چھوٹے موقع سے نکلتے جاتے ہیں بدن میں، یہ وہ جلد کے حصے ہیں کہ جو مردہ ہونا شروع ہو گئے ہیں، ایک جگہ جمع ہو کے اوپر آ جاتے ہیں۔ انسان کا جسم جو ہے وہ آہستہ آہستہ یہ سکن یہ مردہ ہونا شروع ہو جاتی ہے، نشو و نما ختم ہو جاتی ہے اس کی۔ کائنات کے اندر ایک اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، مثلا کھڑا پانی بدبو دیتا ہے، چلتا پانی بدبو نہیں دیتا۔ جس میں حرکت نہیں ہے وہ موت کا شکار ہوتی ہے۔ اسی طرح نفس انسانی میں بھی حرکت ہے، یہ حرکت سو رہا ہو جاگ رہا ہو ختم نہیں ہوتی۔ سونے کے اعمال ہیں یا نہیں؟ اعمال ہیں۔ کیوں دین نے اعمال قرار دیے ہیں؟ کیونکہ اس کی سوتے ہوئے بھی حرکت ہے۔ سوتے ہوئے اگر حرکت نہ ہوتی، جسم کی تو قائل ہے میڈیکلی طور پہ انسانی بدن میں تیزی سے جو خوراک ہضم ہوتی ہے وہ سوتے ہوئے ہوتی ہے، اتنی تیزی سے معدہ کام کرتا ہے سوتے ہوئے۔ اور اگر کوئی خواب دیکھ لے تو وہ خوفناک خواب دیکھے تو کس طرح اٹھتا ہے، پسینے اس کے وجود سے نکل رہے ہوتے ہیں، حرکت اس کے بدن میں موجود ہے۔ یہ انسان بالغ ہوتا ہے، علامات بلوغت کیا ہیں؟ بیچارہ سوتے ہوئے کوئی خواب دیکھتا ہے تو اس کے بدن میں کوئی تحرکات پیدا ہوتے ہیں، اس لیے سوتے ہوئے اپنے آپ کو ساکن انسان کبھی بھی نہ سمجھے۔ نفس بھی اسی طرح سے تحرک رکھتا ہے۔ یہ جو گمراہی ہے، گمراہی کا تعلق انسانی نفس کے ساتھ ہے۔ ممکن ہے ایک وقت میں ایک بندہ بڑا عبادت گزار رہا ہو، جیسے ابلیس تھا، کہ امام علی علیہ السلام خطبہ قاسیہ میں فرماتے ہیں پتہ نہیں اس نے زمین کے یہ ہزاروں سال کاٹے یا آسمانوں کے سال تھے، کتنے ہی سال عبادت کرتا رہا کہ وہ جنوں سے نکل کے فرشتوں میں شمار ہونا شروع ہو گیا، لیکن اس کے وجود کے اندر جو تحرک تھا، چھپا ہوا تحرک، وہ گمراہی کی طرف تھا۔ اسی طرح سے اس دنیا میں کوئی شخص اس وقت تک نہیں مرے گا کہ جس طرف اس کے نفس کی گہرائی میں تحرک نہیں ہے، وہ اس کی اوج تک پہنچے گا، اس کے کمال تک پہنچے گا۔ اور رب العالمین اس اعتبار سے معاشروں کی اور انسانوں کی تدبیر فرماتا ہے۔ یہ بحث طویل ہے، انشاءاللہ کسی اور مورد میں اسے رب کے ذیل میں پڑھیں گے۔ وہ رب ہے، مومن کی ہدایت اور مومن کی تدبیر الگ سے کرتا ہے، کافر کی بھی تدبیر اللہ نے کی ہے۔ اسی لیے اللہ نے پھر کہا کہ خداوند متعال نے ان کو گمراہ کر دیا ہے، یضل،
یضل اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی صفت کے طور پہ ہے کہ گمراہ کرتا ہے اللہ کی ذات، یا یہ ہے کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون، یطبع اللہ، اللہ نے ان کے دلوں پہ مہر لگا دی۔ کوئی کہے گا اللہ گمراہ کرے، اللہ نے مہر لگا دی، اللہ نے وہ اندھا گونگا بہرا کر دیا؟ ہاں، پہلی صورت میں تو اللہ کی طرف نسبت نہیں دی جا سکتی، لیکن کافر ہے جو اپنے کفر پہ ڈٹا رہنا چاہتا ہے، جیسے ہوتا ہے نا ایک بندہ اپنی بری خصلت پہ ڈٹا رہنا چاہتا ہے، مثلا وہ اپنے اندر بالفرض کھانے کی صفت کو کنٹرول نہیں کرتا، نیند کی صفت کو کنٹرول نہیں کرتا، یا ادھر ادھر بیکار ٹائم ضائع کرنے کی صفت کو قابو خود نہیں کرتا، تو اب وہ اس کے وجود کا حصہ بن جائے گی یا نہیں؟ اب جب وجود کا حصہ بن گئی تو وہ اپنے نفس کے اندر بھی چھوڑنا نہیں چاہتا، بس ہی منہ سے کہتا ہے کہ میں کوشش کر رہا ہوں۔ وہ جو نفس کے اندر اپنے رکھتا ہے، اگر نفس کے اندر ہر روز پشیمان ہوتا کہ آج میں کیوں دیر کر دی یا کیوں اتنا یہ کام کر لیا، اللہ تعالیٰ اس سے وہ چیز چھڑوا دے گا، کیونکہ اس کا نفس کس کی طرف رشد کر رہا ہے؟ جسم کا رشد ہو رہا ہے، وہ شہوات کے دباؤ کی وجہ سے غلط عمل انجام دے گیا، لیکن اس کے اندر نفس کا رشد کس کی طرف تھا؟ وہ کمال کی طرف تھا، وہ چھوڑ دے گا۔ لیکن اس کے برعکس ایک بندہ ہے وہ مرض کی طرف جا رہا ہے، اپنے نفس کی گہرائی میں معتقد ہو چکا ہے، وہ جب تک اس پھر مرض کی اوج تک نہ پہنچے اسے موت نہیں آئے گی، اس کی موت اسی وقت آئے گی کہ جب وہ اوج مرض تک پہنچ جائے۔ یہ خداوند متعال نے قرآن کریم میں کئی جگہ پہ اس طرح سے بیان فرمایا ہے، جیسے کہ سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات میں بھی ہے کہ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، ان کے دلوں میں مرض تھا، انہوں نے چاہا کہ وہ مریض ہوں، یعنی اپنے نفس کے اندر اس مرض سے چھٹکارا حاصل نہیں کرنا چاہتے، تو وہ مرض ہے مرض نفاق۔ جیسے بعض لوگ ہمیشہ یہی پلان کرتے ہیں نا، یار دین کے ساتھ ساتھ دنیا بھی ہونی چاہیے، وہ ہمیشہ منافقانہ پلان کرتے ہیں، اور اپنے اس پلان اور اپنی اس تدبیر سے ہاتھ اٹھانا نہیں چاہتے۔ نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ فزادہم اللہ مرضا، پھر اللہ ان کے جو چاہتے تھے وہ اللہ تعالیٰ ان تک پہنچاتا ہے۔ یا اسی طرح قرآن میں 2-3 آیات ایسی وارد ہوئی ہیں، جو دنیا چاہتا ہے ہم اسے یہ دنیا دے دیتے ہیں، جو شخص بھی دنیا یا زینت دنیا چاہتا ہے اسے مل جائے گی یہ دنیا، پھر اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ لہٰذا یہاں پہ بھی اسی طرح یضل فیہا اقوام، ان کی گمراہی کے بہت سارے ان کے پاس ایسے ذرائع موجود ہیں جس سے وہ گمراہ ہو جائیں۔ یہ ایک مبنا تھا کہ کمال کی طرف انسان بڑھتا چلا جاتا ہے، ارتقاء کے بعد دوسرا ہے تدبیر رب العالمین۔ یہ ہے کہ اگر کافر نے اپنے وجود کی گہرائی سے، باطن کی گہرائی سے کفر کو چاہا ہے، تو وہ جب تک اوج کفر اور کمال کفر تک نہ پہنچے اسے موت نہیں آئے گی۔ بس یہ 2 مبنا ہیں جس کی وجہ سے یہ گمراہی ہمیں معاشروں میں نظر آتی ہے، کہ ایک ارتقاء اس نے خود چاہا اور آگے بڑھا، یعنی خود چاہا اور گمراہی کی طرف قدم اٹھائے۔ جب خود چاہا اور گمراہی کی طرف قدم اٹھاتا رہا، یہاں تک کہ اس نے نفس میں اس سے کسی قسم کے بھی اجنبیت یا قباحت کا احساس نہیں کیا، تو یہاں پہ رب العالمین نے اس کے لیے پھر تدبیر یہی کی، اور اس کو قرآن کریم نے عذاب استدراج سے بھی تعبیر کیا ہے کہ وہاں پہ ڈھیل دے دیتا ہے اللہ کی ذات۔ نملی لہم، ہم انہیں ڈھیل دے دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ گرفت میں لیتا ہے۔ وَأَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، کہ اللہ تعالیٰ انہیں ڈھیل دیتا ہے، پھر آہستہ آہستہ انہیں پکڑتا ہے تاکہ یہ اپنے اوج مرض تک پہنچ جائیں۔ تو یضل فیہا اقوام، غیبت اللہ تعالیٰ نے رکھی ایسی ہے۔ یہ 2 مقدمے یہ چونکہ قرآنی مفاہیم ہیں، اس کی تفصیلات میں ابھی نہیں جا سکتے۔ ان 2 قرآنی مفاہیم کو اگر آپ سمجھ گئے، پہلا یہ کہ حالت ارتقاء میں انسانی نفس ہے، سو رہا ہو جاگ رہا ہو، حالت ارتقاء میں مسلسل ہے، وہ اس حالت ارتقاء میں پائے گا وہ چیز، تدبیر اللہ تعالیٰ کیا کرے گا؟ جو اس نے باطن میں چاہا ہے، جو باطن میں چاہا ہے وہ اس کو وہاں پہ میسر آ جائے گی۔ اچھا، یہ جب اسے میسر آئے گی تو تب تک جب تک وہ اس کے کمال تک نہ پہنچ جائے، کیونکہ رب کا مطلب ہی یہ ہے، رب یعنی انسان کی تدبیر کے ذریعے سے تربیت کرنا، تربیت ہمیشہ کمال کی طرف ہوتی ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ رب ہے، یعنی وہ معاشروں کی اور انسانوں کی تربیت کرتا ہے، تدبیر کے ذریعے سے تربیت کرتا ہے۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے تدبیر ہر مومن کی ایک تدبیر کی ہے اور کافر کی ایک تدبیر کی ہے،
اور اس تدبیر کے نتیجے میں وہ اپنے کمال تک پہنچ جاتے ہیں تو اگلی دنیا اور اگلے جہان میں منتقل ہو جاتے ہیں۔ بعض روایات میں یہی مطلب بڑی صراحت کے ساتھ آیا جو امام زمان علیہ السلام کے متعلق ہیں کہ وہ انشاءاللہ روایات ہم تفصیل کے ساتھ اپنے موقع پہ پڑھیں گے، صرف اس کا معنی بیان کر دیا جائے۔ روایات میں آیا ہے کہ بعض میں آیا کہ اس طرح سے روایت ہے کہ امام علی علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام کو دیکھا کہ وہ بعض کفار کو چھوڑ دیتے تھے، بعض کو قتل کرتے تھے، تو وجہ پوچھی تو انہوں نے کہا کہ اس کی صلب سے مومن آئے گا، وہ جو مومن آئے گا اس کی صلب سے، اب اس کی صلب آگے چلنی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں علم عطا کیا امام علی علیہ السلام کو، اور اس کی وجہ سے انہوں نے کہ اس کی صلب سے یہ بچہ آ جائے، آگے نسل چلے یہاں تک کہ وہ وجود میں آئے۔ یا یہ کہ بعض ایسی روایات ہیں کہ ظہور سے قبل توبہ اور استغفار کا موقع ہے، ظہور کے بعد بعض روایات کہتی ہیں کہ موقع ہوگا لیکن نتیجہ زیادہ نہیں بڑا نکلے گا، نتیجہ وہی ہوگا جو ظہور سے پہلے کر لیا، ظہور کے بعد نتائج نہیں ہوں گے۔ لہذا اللہ تعالیٰ اس مدت غیبت کو اتنا طولانی کرے گا کہ جس نے جو بننا ہے وہ بن کے سامنے آ جائے گا، اور اس کے بعد پھر وہ معاشرے اگلے مرحلے میں قدم رکھیں گے۔ لہذا اس مضمون کی یعنی ہمارے پاس روایات ہیں کہ اگر ہم اس کے ذیل میں اس سے استفادہ کریں تو یہ مطلب ہمارے پاس محکم طور پہ آ سکتا ہے، یضل فیہا اقوام، اقوام در اقوام آئیں گی۔ کیوں آئیں گی؟ تاکہ جو باطن کے اندر وہ ایک حرکت رکھتی ہیں، ایک تحرک ارتقاء کی طرف رکھتی ہیں، وہ اپنے کمال ارتقاء تک پہنچ جائیں، یعنی وہ جو حرکت جس کمال کی طرف بڑھ رہی ہے اس کمال تک وہ شے انجام تک پہنچ جائے۔ اس لیے اس میں گمراہی کا بھی سفر ہے، وَيَهْتَدِي فِيهَا آخَرُونَ، اور دیگر اس میں ہدایت پا جائیں گے۔ یعنی بالفاظ دیگر وہی قرآن کا ایک اور مطلب کہ ایک ولایت شیطان ہے اور ایک ولایت الہی ہے۔ اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ بھی ولی ہے۔ جو اللہ جب ولی بن جائے تو تدبیر کیا ہوتی ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، وہ ظلمتوں سے نکل کے نور کی طرف اسے لے آتا ہے۔ اگر کوئی ولایت الہی میں زندگی بسر کر رہا ہے وہ تدریجاً ظلمتوں کو ترک کرتا جائے گا۔ مثلا پہلے اخلاقیات نہیں تھے، آداب نہیں تھے، اس نے درست کیے۔ اہداف زندگی کو چھوڑ تھے، مثلا بعض لوگوں کے ہدف زندگی گھر بنانا ہوتا ہے، جو مزدوروں نے جس طرح سے گھر بنانا ہے، اس نے بھی اس کے اپنے اندر مزدور بیٹھا ہوا ہے۔ بعض لوگوں کا ہدف زندگی کیا ہوتا ہے؟ سیر و تفریح کرنا ہو، یعنی اس کے اندر ایک حیوان بیٹھا ہوا ہے، حیوان کا کام اڑنا، چہچہانا، سیر و تفریح کرنا ہوتا ہے۔ بعض افراد کا کام کیا ہوتا ہے؟ تناسل، شادیاں کرے، بچے پیدا کرے، اس کے اندر ایک شہوانی ایک غریزہ بس بیٹھا ہوا ہے، کوئی اور ہدف نہیں۔ من الظلمات الی النور، یعنی وہ ظلمتوں سے نکال کے نور میں لے آتا ہے، یعنی اس کے اہداف بھی درست کیے، یعنی جو ولایت الہی میں زندگی بسر کرتا ہے اس کی زندگی مختلف نظر آتی ہے۔ یہتدی فیہا آخرون، جو غیبت میں ہدایت یافتہ ہوگا اس کی زندگی حتماً ان سے جدا نظر آئے گی۔ یضل فیہا اقوام، کہ وہ جو اقوام گمراہ ہوئی ہیں ان سے جدا زندگی نظر آنی چاہیے یا نہیں؟ اگر کوئی زندگی میں تفاوت اور فرق نظر نہیں آتا تو سمجھ لیں یہ گمراہوں کی زندگی ہی بسر کر رہا ہے، کیونکہ ہدایت کے آثار ہوتے ہیں۔ ہدایت یافتہ انسان وہ اللہ کی ولایت میں زندگی بسر کرتا ہے، اس کی خواہشات، اس کے رجحانات، اس کی رغبتیں، اس کی صلاحیتوں کا استعمال ہونا وہ سب کی سب ہدایت کی راہ میں ہوتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس ایک آگے جملہ آیا۔ اس کے بعد روایت ایک اور مورد میں داخل ہو جاتی ہے، فَقُلْتُ، یہ بات تو اسبق بن نباتہ کو پتہ لگ گئی، امام مہدی علیہ السلام ہوں گے، عدل و انصاف پورے جہان میں آ جائے گا، ظلم و ستم ختم ہو کے رہ جائے گا، یعنی بہت عدل و انصاف، کما مولیہ ظلم و جورا۔ البتہ ادھر ایک اور چیز بیان اہم کی جائے، ایک گروہ ایران کے اندر انجمن حجتیہ کے نام سے کسی دور میں نکلا تھا۔ انجمن حجتیہ میں کئی قسم کے تفکرات پائے جاتے تھے، سب ہی ایک نظریے کے قائل نہیں تھے۔ انجمن حجتیہ کے ایران کے اندر بہائیت کا دورہ چلا تھا، تو اس بہائیت کے مقابلے میں اس وقت ایک بڑی شخصیت شیخ محمود حلبی، جو کہ مرزا محمد مہدی اصفہانی کے شاگرد تھے، انہوں نے
ایک قدم یا مبارزہ کا آغاز کیا، قدم اٹھایا اور مبارزے کا آغاز کیا بہائیوں کے خلاف۔ لہذا پورے ایران میں وہ تحریک انہوں نے بہترین طریقے سے چلائی، کیونکہ بڑے محکم اور اچھے خطیب تھے اور طویل عمر پائی انہوں نے۔ 2000 کے قریب ان کی 1998 میں یا 97 میں ان کی وفات ہے۔ 98 سال یعنی 99 سال عمر پائی شیخ محمود حلبی نے۔ انقلاب اسلامی سے پہلے چونکہ یہ نہضت تھی، بہائیت جو تھی وہ انقلاب اسلامی سے پہلے ایران میں بڑا ایک اثر رکھتی تھی۔ برصغیر کی سرزمین پہ قادیانیت پھیلی تھی اور ایران کے اندر محمد علی باب یہ آیا تھا اور حوزہ علمیہ سے کچھ تعلق رہا تھا اور بہت سارے افراد کو اس نے اپنے قابو میں کیا، اور اس طرح ایک نئے فرقہ بہائی فرقے کی اس نے بنیاد رکھی اور بعد میں نبوت کا دعویٰ کیا یا الوہیت کا دعویٰ کیا۔ ان لوگوں کے مقابلے میں اس وقت شیخ محمود حلبی نے تحریک چلائی، اور ان کی تحریک کے پشت پناہ اس وقت کے بڑے بڑے مراجع اعظام اور مجتہدین کرام تھے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ بھی اجازہ انہیں خمس کا مکمل دیا ہوا تھا، اور انہوں نے بڑے منظم دروس اور کلاسز کے عنوان سے سلسلہ شروع کیا۔ ایک مجلس یا ایک محفل یا اسے آپ کلاس بھی کہہ سکتے ہیں، اس کو وہ منعقد کرتے، اور زیادہ تر افراد انہوں نے پڑھے لکھے افراد کو اپنے قریب لائے، اور اس وقت کے اعداد و شمار کے مطابق مسلمانوں کی عالم اسلام میں دوسری بڑی تنظیم یہ بن گئی اخوان المسلمین کے بعد، انجمن حجتیہ، کیونکہ اس کی پشت پناہی میں مراجع اعظام اور مجتہدین بھی تھے، لہذا ان کا پورے ایران میں اثر و رسوخ تھا۔ اسی اثناء میں جب یہ اپنے محکم پن کے ساتھ موجود تھے اور دین کے حوالے سے کام بھی کرتے تھے، یہ جشن بڑے پرخلوص طریقے سے منایا کرتے تھے، بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ۔ ابھی بھی ایران میں کہ بعض جگہوں پہ ہمیں خود بھی جانے کا یہ اتفاق ہوا ہے، جشن کے لیے ویسے اس بندے سے کوئی پیسہ نہیں نکلتا، لیکن امام زمانہ علیہ السلام کے جشن کے لیے وہ صرف 25 سے 30 ملین کی لائٹیں لے کے آتا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیں اس کے اندر کتنا ایک جذبہ ہے۔ ویسے وہ شاید ایک تومان بھی معاف نہ کرے آپ اس سے معاملہ کریں تو، لیکن امام مہدی علیہ السلام کے لیے اس طرح سے دل نرم ہے اس کا۔ تو شاہ کی حکومت میں یہ خاموشی کے ساتھ گھروں میں ایک پورا سرکل یا ایک نیٹ ورک یا سسٹم کے تحت کام کرتے تھے۔ انڈیا پاکستان میں بھی ان کی شاخیں پہنچی۔ انجمن حجتیہ ان کے بعض نظریات تھے، ان نظریات میں سے ایک نظریہ، یہ نہیں کہا جاتا کہ سب کا یہ نظریہ تھا، لیکن ایسے نظریات موجود تھے۔ ایران میں علماء کو اچھا خاصا اس کے مقابلے میں انہیں وہاں پہ ٹکراؤ اختیار کرنا پڑا۔ وہ نظریہ یہ تھا، یہ آغا رہبر نے اپنی تقریر میں بیان کیا، اگر انہوں نے تقریر میں یہ بیان نہ کیا ہوتا تو شاید آپ کے سامنے یہ میں پورا واقعہ بھی ذکر نہ کرتا۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اشارہ کیا انجمن حجتیہ اور ان کے بعض انحرافی نظریات کا، اور رہبر معظم نے بھی ذکر کیا۔ یہ جو روایت آپ کے سامنے گزری ہے کہ یملأ الارض عدلا و قسطا کما ملئت جورا و ظلما، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنا ظلم اور جور بڑھے گا اتنی جلدی امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا، کیونکہ روایت کیا کہہ رہی ہے؟ کما ملئت، زمین جس طرح سے جور اور ظلم کے خلاف بڑھ چکی ہے، جتنا یہ پھیل جائے گا تو قلیل حصہ رہ جائے گا عدل کا، تو اس لیے جو ظلم کو روکے گا وہ گویا کہ امام مہدی علیہ السلام کی غیبت کا سبب بن رہا ہے اور ظہور میں تاخیر کا سبب بن رہا ہے، کیونکہ روایات کہہ رہی ہیں ظلم و جور جب پورا کا پورا پھیل جائے گا تو تب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اور اگر تم یہاں پہ اجتماعی کام کرو گے، حکومت اسلامی لاؤ گے، دیگر کام کرو گے، تو اس روایت کے مطابق تو تم عدل و انصاف قائم کر رہے ہو، اور تم آگے عدل و انصاف قائم کرو گے تو ظلم و ستم کیا ہے وہ کم ہو جائے گا اور پوری زمین کے اوپر اجاگر نہیں ہوگا۔ اس لیے یہ روایات اب کثرت سے صحیح سند روایت میں بھی آئے، کما ملئت ظلم و جورا، جیسی زمین ظلم و جور سے بھری ہوگی، روایت کہتی ہے اس نے بھرنا ہے تو امام مہدی علیہ السلام کے عدل نے آنا ہے، اس لیے تم آگے یہ ظلم و جور ختم کر رہے ہو۔ اس لیے وہ کہتے ہیں آپ اپنے گھروں میں خاموشی سے بیٹھے رہیں اور کسی قسم کا تحرک معاشرے کے اندر نہ کریں، جو جیسا کرتا ہے وہ کرتا چلا جائے۔ یہاں تک کہ قم کے اندر ہی ایک بزرگ عالم دین ہیں، ان کی عمر بھی شاید 70 سے 80 کے درمیان ہوگی، تو مہدویت کے حوالے سے ان سے گفتگو کا موقع میسر آیا۔ انہوں نے نہیں بتایا کہ میں
انجمن حجتیہ یا کسی ایسی تنظیم سے تعلق رکھتا ہوں، اپنا یہ تعارف کرا ہے، مہدویت سے میرا بڑا ایک شغف رہا ہے اور اس کی روایات کثرت سے میں نے پڑھی ہیں، اور بتایا اپنی جوانی کے حالات کیسے میں طالب علمی کے دور میں قصب تعلیم اور تحصیل علم کے لیے جایا کرتا تھا۔ کافی زحمت و مشقت انہوں نے بلا شک و شبہ اٹھائی، اور اچھا ذخیرہ ان کے ذہن میں روایات کا بھی تھا، لیکن روایات کو آپس میں ایک دوسرے سے جوڑا ہوا اور تدبر ایک صحیح انداز میں نہیں تھا، یہ واضح پتہ لگتا تھا، لیکن اپنے قول پہ بڑا ڈٹ جاتے تھے۔ وہ انجمن حجتیہ کے نظریات رکھتے تھے، وہ انہوں نے برملا کہا یہ، کیونکہ وہ میں پاکستانی ہونے کے ناطے انہیں پتا تھا یہ پاکستانی ہے، ایرانی نہیں ہے، معلوم ہو گیا۔ انہوں نے واضح طور پہ کہا، یہ اگر میں نے اپنے کانوں سے نہ سنا ہوتا تو میں خود یقین نہ کرتا۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ امام خمینی کی حکومت سے 1000 گنا بہتر حکومت امریکہ کی اور اسرائیل کی حکومت ہے۔ انہوں نے بلا وجہ یہودی اور عیسائیوں سے جھگڑا مول لیا، دیکھا نہیں ہے کتنے جوان شہید ہو گئے۔ پھر دوسری بات انہوں نے کی کہ اگر ایسا ہی تھا کہ یہ لوگ نائب امام ہیں تو امام علی علیہ السلام تو خود جنگ میں گئے تھے، تو یہ کیوں نہیں اپنے بچوں کو جنگ میں لے کے جاتے؟ وہ تو اپنے بچوں کو جنگ میں لے کے گئے تھے۔ تو میں نے انہیں کہا کہ امام علی علیہ السلام سے جب خلیفہ دوم نے مشورہ مانگا تب انہوں نے کیا مشورہ دیا؟ اس کا یہ مطلب ہے یا مشورے میں امام علی علیہ السلام خطا کرتے ہیں، آپ یہ کہیں گے، کیونکہ خود تو وہ جنگ میں گئے، لیکن خلیفہ دوم کو کیا کہہ رہے تھے؟ جنگ میں نہ جاؤ۔ یہ تو معروف واقعہ ہے، نہج البلاغہ میں بھی وارد ہوا ہے۔ امام علی علیہ السلام نے، خلیفہ دوم نے مشورہ لیا، جب ایران پہ حملے کی بات آئی تو کہا کہ نہیں، تم مدینے میں بیٹھ جاؤ، کیونکہ تمہارا ادھر سے جانا وہ اس ملک کو متزلزل کر دے گا اور بہت سارے جھگڑے پیچھے جنم لے لیں گے۔ ایک پوری حکمت بیان کی امام علی علیہ السلام نے۔ لہٰذا اس کا کیا مطلب ہوا کہ مواقعوں کی مناسبت سے ہوتا ہے۔ جنگ جمل میں جب امام علی علیہ السلام نے دیکھا امام حسن و حسین علیہ السلام آگے بڑھ بڑھ کے حملے کر رہے ہیں تو حکم دیا کہ ان دونوں جوانوں کو واپس لے آؤ، مجھے ڈر ہے کہ یہ اگر اس جنگ میں شہید ہو گئے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نسل منقطع نہ ہو جائے۔ وہاں پہ تو اپنے بچوں کو واپس بلا لیا۔ جنگ جمل کے سپہ سالار کون ہے؟ پوری ہیڈ آف چیف اس فوج کے محمد ابن حنفیہ ہیں، امام حسین علیہ السلام تو نہیں ہے۔ لہذا مغالطات کی مغالطات وہ واضح کہتے تھے۔ وہ پھر کہا انہوں نے کہ شاہ سے بہتر حکومت کوئی نہیں تھی ایران میں۔ انہوں نے دیکھو کتنے بہترین جوان ہیں جو عراق کے خلاف جنگ میں ضائع کر دیے، شام میں انہوں نے ضائع کر دیے۔ آپ نے یہ تفکر دیکھا کہ پیچھے جو بنیادی تفکر پایا جاتا ہے وہ تفکر یہی ہے کہ در حقیقت وہ یہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ ان روایات سے ہمارے سامنے استنباط یہ ہوتا ہے کما ملئت ظلم و جورا، کہ یا جورم و ظلم، کہ پوری دنیا ظلم اور جور سے بھرے، جب بھر جائے گی اور خوب ظلم و جور ہو جائے گا امام مہدی علیہ السلام تشریف لے آئیں گے۔ رہبر معظم نے اس کے رد میں یہ بات کی اور کہا کہ میں نے تمام اس موضوع کی احادیث کو دیکھا ہے، جہاں جہاں یہ کلمہ آیا ہے کسی جگہ یہ نہیں آیا کہ بعد ظلم و جورا، کیونکہ آپ جو بات کر رہے ہیں اس کے مطابق پہلے ظلم و جور آئے، اس کے بعد عدل و انصاف آئے گا۔ روایت تو یہ نہیں کہہ رہی، روایت تو کہہ رہی ہے کما ظلم و جورا، نہ کہ بعد ما ظلم و جورا، یعنی بعد ما ملئت ظلم و جورا، یہ روایت تو نہیں کہہ رہی۔ آپ نے دقت کی کہ روایت کیا کہہ رہی ہے؟ کما، نہ کہ بعد۔ کاف اور بعد میں فرق ہے۔ بعد مرحلے کو بیان کرتا ہے کہ ایک مرحلہ پہلے ایک مرحلہ بعد میں ہے، جبکہ کاف تشبیہ کے لیے آتا ہے۔ صحیح ہے، تشبیہ کے لیے آتا ہے، صرف تشبیہ دی جاتی ہے وہاں پہ یہ لفظ نہیں ہوتا، اس لیے یہ بہت خوبصورت انہوں نے بات کی۔ اور پھر یہ عقل انسانی بھی یہ بات بیان کرتی ہے کہ ظہور کے مقدمات فراہم ہوں گے تو ظہور ہوگا۔ اگر معجزہ امام مہدی علیہ السلام نے نہیں کرنا، کیونکہ اس بات کے تمام شیعہ متفق ہیں کہ معجزات کے ذریعے سے امام مہدی علیہ السلام نے حکومت قائم نہیں کرنی۔ اگر معجزات کے ذریعے نہیں کرنی اور وہی قوانین جو اللہ تعالیٰ کے دیگر قوموں کے اوپر حاکم رہے ہیں انہیں قوانین کے ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکومت حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ نے حکومت عطا کرنی ہے امام مہدی علیہ السلام کو، پھر مقدمات چاہیے۔ مثلا جناب سلیمان علیہ السلام کی پوری دنیا پہ اگر حکومت آئی تو وہ فوراً تو نہیں آ گئی، جھگڑا شروع ہوا حضرت موسیٰ کلیم اللہ کے دور سے، پھر انبیاء در انبیاء آئے، یہاں تک کہ طالوت اور جالوت کا ٹکراؤ ہوا، طالوت بھی نہیں حاکم بن سکا پھر،
جناب طالوت جو ہیں ان کے بعد داؤد علیہ السلام اصل میں بادشاہ بنے، داؤد علیہ السلام کے بعد سلیمان علیہ السلام کو حکومت آئی، اس لیے مقدمات در مقدمات ہیں ادھر۔ تو یہ بات ہمیں یہاں پہ یہ ایک حاشیے میں بات آ گئی کہ جس کی طرف ہماری توجہ بھرپور ہونی چاہیے کہ کلمات پہ دقت کریں۔ کاف تشبیہ کے لیے آتی ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ زید کل اسد، ادھر ہم یہ کہیں گے زید بعد الاسد، یعنی اسد کہتے ہیں شیر کو، زید شیر کی مانند ہے، تو ہم یہاں سے یہ سمجھیں گے زید جو ہے وہ شیر کے بعد ہے، یہ کوئی ترجمہ کرے گا اس سے؟ بلکہ یہاں پہ کیا تشبیہ دی جا رہی ہے، زید اور اسد شیر، ان دونوں میں ایک نقطہ مشترک ہے، وہ ہے شجاعت۔ اس شجاعت کی وجہ سے زید کو شیر کے ساتھ تشبیہ دے دی۔ اسی طرح سے یہاں پر بھی ایک نقطہ شباہت موجود ہے، نہ کہ بعد ہے۔ ادھر لفظ کی یملأ الارض عدلا و قسطا کما ملئت جورا و ظلما، کہ عدل و انصاف سے بھر جائے گی زمین جیسا کہ یہ تشبیہ ہے، یہ اسلوب تشبیہ ہے، نہ کہ بعد کے معنی میں ہے۔ اس لیے یہ بات ہمارے سامنے رد ہوئی کہ یہ تفکر پایا جاتا ہے، ابھی بھی اس طرح کے تفکرات ہمیں نظر آ جاتے ہیں۔ لہذا ہر وہ تفکر جو ظلم کی حمایت کرے، جو ظلم کا ساتھ دے، اس کا مہدویت سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ امام مہدی علیہ السلام سے کسی قسم کا تعلق نہیں رکھتا۔ یہ وجہ بنی کہ پھر شیخ محمود حلبی نے انقلاب اسلامی ایران آیا تو شدید مخالفت کی، اور شاہ جو ہے وہ امام خمینی کے مقابلے میں، جیسے خطوط سے پتہ لگتا ہے اور واقعات سے پتہ لگتا ہے کہ شاہ کے مقابلے میں ان کو استعمال کر کے سامنے لانا چاہتا تھا۔ لہذا پہلے تو یہ خاموش رہے امام خمینی، اور انقلابی حلقہ کہتا کہ آپ لوگوں کے پاس منظم نیٹ ورک موجود ہے، آپ انقلاب کا ساتھ دیں، ہمارے پاس حکومتی سطح پہ کوئی تجربہ کار عملہ موجود نہیں ہے، آپ کے جو ذرائع ہیں اور آپ کے تعلقات وہ ایسے افراد کے ساتھ ہیں کہ جو ایک تجربہ کار اور پڑھا لکھا طبقہ ہے۔ یہ خاموش رہتے یہاں تک کہ جنگیں شروع ہو گئیں۔ اب جب جنگوں میں 8 سالہ جنگوں میں کامیابی ہوئی تو انہوں نے پاس آگے کہ ٹھیک ہے ہم بات مانتے ہیں۔ تب امام خمینی نے کہا کہ جو جنگ میں شہید ہوا ہے وہی اس انقلاب کا محافظ ہے، پھر انہوں نے خدمات قبول نہیں کی۔ لہذا یہ ہمارے پاس اس کا مطلب ہے کہ یہ تفکرات موجود ہیں، اور اشتباہات علماء سے ہی ہوتے ہیں، اور علماء کے اشتباہات کی وجہ سے عوام میں اشتباہات آتے ہیں۔ اس لیے طریقہ کار کیا ہوا پھر کہ یضل فیہا اقوام، ہاں ایسا ہوگا، ویہتدی فیہا الآخرون۔ اگر یہاں پر یہ جو تھا ان کا شیخ محمود حلبی کا یہ نظریہ تھا کہ امام کے لیے، امام کے ظہور کے لیے، زمینہ سازی کے لیے ہمیں کوئی اصلاحی تحریک اور اس طرح سے کام نہیں کرنا چاہیے تھا، تو خود انہوں نے بہائیت کے خلاف کیوں تحریک چلائی؟ تو اسے گمراہی کو پھیلنے دیتے۔ بہائیت کے خلاف جو تحریک، یہ تو سوال ہمارے بنتے ہیں اس حوالے سے، اور میں نے یہ نہیں کہا کہ یہ شیخ محمود حلبی کا اپنا نظریہ تھا، میں نے یہ بیان کیا کہ انجمن حجتیہ میں تفکر پایا جاتا تھا۔ اب یہ تفکر کس کا تھا یہ نہیں معلوم، لیکن یہ تفکر واضح طور پہ پایا جاتا تھا۔ جیسے میں نے زندہ مثال ادھر ایک روحانی عالم دین کی آپ کے سامنے پیش کی، کیونکہ ان کا ایک اور مبنی بھی تھا، فلسفہ عرفان کے شدید مخالف تھے، جس کی وجہ سے امام خمینی کے شدید مخالف ہوئے۔ لیکن وہ صرف انجمن حجتیہ نہیں ہے، یہ تفکر ایک عمومی طور پہ ماضی میں بھی موجود تھا، لیکن یہ تفکر کہ کوئی اجتماعی اور سیاسی تحرک نہیں ہونا چاہیے، کوئی انقلابی تحرک نہیں ہونا چاہیے، اور لوگ اپنے گھروں میں بیٹھیں، استغاثہ پڑھیں، توسل کریں اور دعائے ندبہ کریں، عریضے لکھیں، اس طرح کے تفکرات جو ہیں یہ دبے دبے تفکرات، اسے انحرافی تفکرات کہتے ہیں۔ مہدویت کے عنوان سے بہت سارے انحرافی تفکرات نظر آتے ہیں۔ روایات اہل بیت علیہم السلام سے ڈائریکٹ ہمیں ارتباط قائم کرنا چاہیے، اور یہ بھی ہمیں خیال رکھنا چاہیے، ایسا نہیں ہے کہ ان کا استدلال روایات سے نہیں تھا، ان کا استدلال تمام روایات سے نہیں ہوتا تھا۔ وَإِلَّا ایسی بعض امام صادق علیہ السلام سے روایات منقول ہیں، غیبت نعمانی میں آئی ہیں اور سنداً صحیح بھی ہیں۔ اس سے یہ ملتا ہے کہ تم مثلا فلاں کے آنے تک، مثلا خراسانی کے آنے سے پہلے تک گھر میں بیٹھے رہو، ادھر گھر میں بیٹھے رہنے کی، کیونکہ وہ خبر واحد ہیں، اور خبر واحد قرآن اور روایات معتبرہ سے اگر ٹکرائے حجیت نہیں رکھتی۔ بہرحال وہ الگ بحث ہے، لیکن یہ والا سوال اپنی جگہ پہ ابھرتا ہے، بہائیت کے خلاف کیوں قدم اٹھایا؟
اور شیخ محمود حلبی ان کے کیا نظریات تھے۔ نیٹ کے اوپر بہت مقالے لکھے گئے ہیں، اب تو بہت کتابیں بھی آ گئیں اور اس کے اوپر کافی کام بھی موجود ہے، اور عالم تشیع میں یہ تفکر آج بھی موجود ہے، اور ہمارے جو بعض بڑے بڑے مراجع اعظام ہیں وہی ان تفکرات کے حامل جو گروہ ہیں ان کی کاملاً پشت پناہی اس وجہ سے کرتے ہیں کہ ان میں اس کے علاوہ بقیہ کوئی نقائص نہیں پائے جاتے۔ یہی والے اجتماعی اور سیاسی حوالوں سے چند نقائص پائے جاتے ہیں، بقیہ حوالوں سے کاملاً آپ کو مضبوط دیندار ایک فرد دکھائی دیں گے۔ تو یہ تفکر چونکہ ہم پہلے یہ شہید مطہری رحمۃ اللہ علیہ کے افکار کے ذہن میں پڑھ چکے ہیں کہ اجتماعی اور سیاسی تفکرات حوزہ علمیہ میں زیادہ دقت کے ساتھ مطالعات نہیں کیے گئے، اس لیے ایک عالم دین آخری عمر تک اپنا عمومی وظیفہ وہ درس و تدریس ہی سمجھتا ہے، اس سے زیادہ نہیں سمجھتا۔ تحقیقات ہیں، تبلیغات ہیں، یا معاشرے کے اندر رفاعی کام ہے، یا دشمن شناسی ہے، یا مہدویت کی راہ ہموار کرنا ہے، یا عدل و انصاف کی حکومت کی کوششیں کرنی ہے، حکومت عدل و انصاف کی کوشش کرنی ہے، ان چیزوں سے وہ اپنا کوئی وظیفہ یا اپنا تعلق نہیں سمجھتا۔ اس طرح کے تفکرات موجود ہیں ہمارے معاشرے میں۔ آگے ہم روایت دیکھتے ہیں وَيَهْتَدِ فِيهَا آخَرُونَ فَقُلْتُ، کیونکہ اب یہ ایک مرحلہ ختم ہو گیا، دوسرا مرحلہ شروع ہو رہا ہے جس کی تفصیلات انشاءاللہ اگلے درس میں آئیں گی۔ صرف ترجمے کی حد تک دیکھیں۔ جب اسبق نباتہ کو یہ معلوم ہو گیا کہ 11ویں امام آئیں گے اور عدل و انصاف پوری دنیا پہ چھا جائے گا اور بے شمار قومیں اس میں گمراہ ہو جائیں گی اس غیبت کے دور میں، کیونکہ یہی ایک بڑی پریشانی ہے۔ مسلسل جو روایتیں پڑھ رہے ہیں وہ یہی ہیں کہ سب سے زیادہ خطرہ دین کو ہے، اور آج آپ ایک عمومی جائزہ لیں، ہم سب کی بات نہیں کرتے، ایک عمومی جائزہ لیں، کیا کسی شیعہ کو گمراہ ہونے کا خطرہ محسوس ہوتا ہے؟ کسی قسم کا خطرہ محسوس نہیں ہوتا۔ اور گمراہی میں بھی سب سے بڑا جو خطرہ ہوگا وہ توحید اور امامت کے اعتبار سے ہے، کیونکہ توحید اور امامت کا ربط ہے، امامت سے توحید پہچانی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے توحید کو برپا کرنے کے لیے امامت کو آشکار کیا ہے۔ امام معصوم ہیں کہ جو آیت بن جاتے ہیں اللہ تک پہنچنے کے، لہٰذا وہ آیت عظمیٰ ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کی اس توحید کا پرچم بلند کریں گے۔ لہٰذا آپ نے اس جگہ پہ ملاحظہ کیا کہ یہ گمراہی کا خدشہ موجود ہے جب تک غیبت ہے۔ اسبق کو یہ بھی بات پتہ لگ گئی، اس لیے اسبق بن نباتہ نے اگلا سوال کیا فَقُلْتُ یا امیر المؤمنین، اے امیر المومنین وَكَمْ تَكُونُ الْحَيْرَةُ وَالْغَيْبَةُ، یہ کتنی مدت غیبت اور حیرت رہے گی؟ سوال آپ غور کریں، اس کی شرح انشاءاللہ اگلے اس میں آئے گی، اگلے درس میں۔ فرمایا قال 6 ایام او 6 اشہر او 6 سنین، امام نے فرمایا یا 6 دن یا 6 مہینے یا 6 سال۔ زیادہ سے زیادہ کیا عدد آ رہا ہے؟ 6 سال، کم سے کم 6 دن۔ ادھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے، آیا یہاں پہ غیبت اور حیرت 6 دن اور 6 سال کی ہے فقط؟ یہ تو ہزاروں سال ہو گئے۔ یا یہ جو روایت کا حصہ ہے یہ دیگر روایات جو بتاتی ہیں غیبت کبریٰ ہوگا اور جب اللہ کا اذن اور مشیت ہوگی تب ظہور ہوگا، اس سے ٹکراتی ہیں؟ ہم یہ تعارض کے باب میں علمی دنیا میں پڑھ چکے ہیں۔ اگر 2 روایتیں ایسی آئیں یا 2 روایتوں میں جزوی طور پہ تعارض ہو، ٹکرائے، تو ٹکراؤ میں پہلا قاعدہ کیا ہے کہ جمع کریں گے اسے۔ اگر جمع نہ کر سکیں تو ترجیح دیں گے کسی کو، مرجحات ہیں ہمارے پاس، ہم ان کے ذریعے سے ایک کو ترجیح دیں گے۔ وہ بھی نہ کر سکیں تو وہ ٹکرا کے وہ والا حصہ ساقط ہو جائے گا۔ یہاں پہ ہم یہی والے 3 قواعد جاری کریں گے۔ پہلی کوشش ہوگی جمع کریں، اور علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ نے میرات العقول میں اس حصے کو جمع کرنے کی کوشش کی ہے، کیونکہ اسبق من نباتہ میں سوال کیا کیا ہے؟ کم تکون الحیرت والغیبۃ، کم آتا ہے مدت کے لیے، کم مقدار کے لیے آتا ہے نا، کتنی ہوگی مدت غیبت اور حیرت کی؟ امام نے فرمایا 6 دن یا 6 مہینے یا 6 سال۔ اس او سے بھی ہم استفادہ کر سکتے ہیں، 6 مہینے یا 6 دن یا 6 سال۔ یا سے بھی ایک استفادہ ہوتا ہے کہ امام معین نہیں کرنا چاہ رہے، صحیح ہے؟ یا سے کیا استفادہ ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے یا نہیں کہ شک میں اسے رکھنا چاہ رہے ہیں۔ بقیہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کی شرح تفصیل سے پڑھیں گے۔ پہلے جمع کی کوشش کریں گے، اگر جمع نہ ہو سکا تو پھر روایات کو آپس میں ملائیں گے۔ یہ کن روایات سے ٹکراتی ہیں اور ان روایات میں سے صحیح سند اور قوی روایتیں کون سی ہیں اور قرآن کریم کی آیات سے مطابقت کون سی رکھتی ہیں، اسے لے لیں گے، وہ اگلا حصہ چھوڑ دیں گے۔ صلی اللہ علیہ سیدنا محمد وآلہ الطاہرین۔